الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را خدایا، از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستو، آج 26 ستمبر 1999 ہم یہاں پشاور گلبہار پشاور سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اس مختصر سی گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی. یہاں قرآن کریم نے کچھ دعوے کیے، قانون کی زبان میں، قانون کے لہجے میں، اور یہ بتایا کہ یہ رموز، یہ سیکرٹس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. مجھے بتایا گیا کہ ہمارے قاضی حبیب اللہ صاحب یہاں قرآن کریم کا درس دیتے ہیں، تو آج کی اس گفتگو کو اسی کا تسلسل یا اس کا ایک حصہ سمجھ لیا جائے. درس قرآن ہی کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کہیں گے اور سنیں گے. انسان خود محدود ہے، اس کی ہر صلاحیت محدود ہے. اللہ لامحدود ہے اور اس کی ساری
خوبیاں اور ساری صفات لامحدود ہیں. کبھی کبھی کسی محترم اور برگزیدہ انسان کے متعلق انسانی سوچ مبالغہ کرتی ہے. جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا. اسی طرح سے کئی اور حوالے بھی ہیں کہ جہاں انسان کسی محترم شخصیت کے متعلق اس کی بزرگی اور اس کی رفعت شان کو دیکھ کر مبالغہ کرتا ہے. تو قرآن کریم نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ انسان جو کچھ بھی رکھتا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے، رب العزت کا کرم ہوتا ہے. لامحدود علم صرف اللہ کا ہے. وہ سب کا محسن ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے. سب اس کی طرف سے آنے والی اطلاع کے منتظر ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اور اللہ کو کسی کی اطلاع کی ضرورت نہیں. سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ التسلیم آپ سن چکے ہوں گے، بتایا گیا ہوگا، جب ان کے لخت جگر کو اللہ نے چاہا کہ اب ملا دیا جائے، امتحان کا پیریڈ کلوز ہوا، آزمائش کا وہ مرحلہ سر ہوا، تو مصر سے کرتا چلا اور سیدنا یعقوب نے یہاں کنعان میں فرمایا لأجد ریح یوسف، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. مجھے آج یوسف کے کرتے کی خوشبوئیں محسوس ہو رہی ہیں. اگر تمہیں میری بات پر یقین آئے تو آج میں اپنے یوسف کی کرتے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سننے والوں نے کہا مصر سے کرتا آیا، خوشبو محسوس کر لی، جب تیرا بیٹا یہیں کنعان کے کنویں میں تھا اس وقت کیوں پتہ نہیں چلا؟ یہ کیسی نظر ہے، پہنچ گئی تو مصر تک، نہ پہنچی تو یہیں گھر میں کنعان میں. تو سیدنا یعقوب نے فرمایا نظر کی بات نہیں، خبر کی بات ہے. جہاں خبر مل گئی میں نے بتا دیا، اور اس وقت خبر نہیں ملی میں نے نہیں بتایا. یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، اس کے کرم کی بات ہے. پہلا دعویٰ قرآن کریم نے یہ کیا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی یہ سیکرٹ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ راز بھی اللہ کے سوا
کوئی نہیں جانتا۔ قرب قیامت کی علامات بتائی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وہ آپ جانتے ہیں۔ میں باخبر چہرے دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، اور مجھے بڑی زرخیز دھرتی محسوس ہو رہی ہے۔ قاضی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ چہرے بھی بولتے ہیں، ان میں بڑی فصاحت ہوتی۔ وہ پتہ نہیں کس نے کہا کہ لوح جبیں پہ سب ہے روداد زندگی، ہر چند بے زباں ہو مگر بے زباں نہیں۔ تو لوح جبیں کا مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے سکون ملا کہ باخبر چہرے دیکھ رہا ہوں۔ علامات قیامت نطق رسالت سے بیان ہوئی، جن کے جلوے آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے نالج تھی، آپ کو تو ایکسپیرئنس ملا۔ ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کی یہ نالج تھی، آپ کو ایکسپیرئنس ملا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت تو بتائیں، لیکن قیامت کس گھڑی واقع ہوگی؟ بخاری شریف میں شروعات کی حدیث، سیدنا روح الامین تشریف لائے طالب علم بن کر، طالب علم کی حیثیت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھی۔ حضرات صحابہ موجود تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جیسا دور کا کوئی سفر کر کے آتا ہے، بکھرے ہوئے بال، الجھے ہوئے کپڑے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، مگر بڑا سفید اور اجلا لباس، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زانوں سے زانوں ملا کر بڑی بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ تو ہمیں یہ کچھ محسوس ہوا کہ ایسا بے تکلف تو کوئی ہے نہیں، تو بڑی نازک بارگاہ ہے، یہ کون ہے جو اتنی بے تکلفی سے بیٹھا ہے؟ تو اس نے کچھ باتیں پوچھی۔ احسان کیا ہے؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت یوں کر کہ جیسے اس کو دیکھ کے سجدے کر رہا ہے۔ یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سمجھتا ہوں کہ حضور قلب و نظر کے لیے بڑا خوبصورت فارمولہ بتا دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کر کہ جیسے رب تیرے سامنے ہے اور تو اس کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ ہے پہلا درجہ، پہلا درجہ ہے فرسٹ بٹ فار آفیشل، پہلا درجہ ہے، صرف انبیاء کو نصیب ہوتا ہے، اور نبیوں میں بھی امام الانبیاء رحمت عالم کو سب سے زیادہ یہ درجہ نصیب ہوا کہ یوں اللہ کی عبادت کی کہ جیسے دیکھ کے کی جا رہی ہے۔ فإن لم تكن تراہ، اور اگر یہ مقام کسی کو نصیب نہیں تو پھر یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ فإنہ یراک، وہ تیرا قیام، تیرے رکوع اور تیرے سجدوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا بھی نصیب ہو جائے کسی کو تو عبادت میں تفریح نہیں رہے گی۔ اب تو عبادت میں تفریح رہ گئی، مسجد ایئر کنڈیشن،
قالینیں اتنی طویل اتنی ڈیپ کہ آدمی پھنس جائے. سجدہ گاہ میں جب جبین پھنسنے لگے تو پوچھ لیجئے فقہا سے علماء سے نماز کی صحت مجروح ہو جاتی ہے. یہ عبادت ہے بابا، اس میں نفس پرستی بہت خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ پہ سجدے کیے، کپڑا نہیں رکھا، کیچڑ پہ سجدے کیے اور چٹائی پہ. تھوڑا سا نفس کو سمجھائیے، وہ ہم پہ سوار ہوتا جا رہا ہے، اسے قابو میں رکھیے. احسان یہ ہے. پھر کچھ اور پوچھا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا. پھر پوچھا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تو نے پوچھا نا کہ قیامت کب آئے گی، جس سے تو نے پوچھا وہ بھی اسی طرح نہیں جانتا جس طرح پوچھنے والا نہیں جانتا. الفاظ یہ ہیں مل مسئول عنہا اعلم من السائل. پوچھے جانے والا جس سے یہ سوال پوچھا گیا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی یہ نہ تجھے معلوم ہے نہ مجھے معلوم. قیامت کب آئے گی؟ دوسرا دعویٰ کیا قرآن کریم نے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش قرۂ ارض پہ کب کہاں اور کتنی مقدار میں آئے گی؟ پورے قرۂ ارض پہ. اس کا پرفیکٹ نالج، پرفیکٹ ٹائم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ جو موسمیات والے ہیں یہ اندازہ تخمینہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر تخمینہ لگاتے ہیں اور ان کے تخمینے کی آئے دن جو مٹی پلید ہوتی ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. آپ یہاں دیکھتے ہیں، میں نے تو یورپ میں دیکھا جہاں سے یہ سلسلہ چلا، وہ جس ایریا کے لیے سن لائٹس کی خبر دیتے ہیں وہاں بارش ہوتی ہے، اور جس ایریا میں وہ بارش کی خبر دیتے ہیں وہاں سورج چمکتا ہے. اور انسانی فکر کی بے بسی کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور انسان خود دیکھتا رہتا ہے. قرۂ ارض پر کب کتنی بارش ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے وقت تسبیح میں اضافہ کر دیا کرتے تھے اور فرمایا کہ زمین پر برسنے والی ہر بوند اللہ کے علم کا برہان بن کر اترتی ہے. تیسرا دعویٰ کیا قرآن کریم نے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں کیا ہے یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ بھی سیکرٹ ہے. مجھ سے چرچ کے ایک نمائندہ نے یورپ میں میں یہ بات کر رہا تھا اور اس نے سوال کیا کہ میڈیکل سائنس نے اب بیفور ڈیلیوری یہ معلوم کر لیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے. قرآن کریم کے دعوے کی نفی نہیں ہو گئی. قرآن نے تو کہا تھا کہ یہ سیکرٹ ہے. میں نے اس سے کہا بیٹھو میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ کلیم ہی نہیں کیا
کہ بچے کی جنس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قرآن کے الفاظ یہ ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے. اب کیا ہے میں اس کا کانسیپٹ محدود نہ کرو نا. تم خود محدود ہو تو تمہارا کانسیپٹ بھی محدود ہے. یہ دعویٰ اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو اتنی بڑی ذات, اس کا اتنا بڑا علم, اس کے لیے کانسیپٹ بھی اس کی ذات اور علم کے مطابق ہوگا. ما فی الارحام, ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دنیا میں آ کر کتنے دن زندہ رہے گا, کتنا رزق کھائے گا, کتنی عزت پائے گا, اس کا سٹیٹس کیا ہوگا, عالم بنے گا یا ان پڑھ رہے گا, آزاد رہے گا یا غلام, حاکم بنے گا یا محکوم, سعادت مند ہوگا یا بدنصیب, وفادار ہوگا یا غدار ہے, نمک حلال بنے گا یا نمک حرام, اس کی سرشت میں وفا ہوگی یا جفا, وہ مسلمان بنے گا یا کافر, مجاہد بنے گا یا مجاور, شیدائی بنے گا یا حلوائی, کتنا رزق کھائے گا, کتنی زندگی پائے گا, کیا سٹیٹس ملے گا دنیا میں, اس کی زندگی کے تمام پہلو, تمام حوالے وہ اللہ جانتا ہے, سمیت اس کے کہ بچہ ہے یا بچی. میڈیکل سائنس نے بے شک ترقی کی, ڈاکٹر اسی کیس کے متعلق بتاتا ہے جس کو وہ ڈیل کرتا ہے. کوئی ایک کیس, دو کیس. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں پوری کائنات میں جتنی ماؤں کے رحم میں بچے ہیں, وہ خواہ انسان ہوں, جن ہوں, پرندے ہوں, درندے ہوں, حشرات الارض ہوں, حشرات الماء ہوں, ہوا میں اڑنے والے ہوں, پانی میں تیرنے والے ہوں, زمین پہ رینگنے والے ہوں, جنگلوں میں رہنے والے ہوں, جتنے بھی ذی روح اور ان کی مادہ حاملہ ہے, ان سب کے بچوں کی جنس کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر دنیا میں کوئی ایسی مشین یا کوئی ایسا ڈاکٹر آیا کہ وہ بٹن دبائے اور یہ سب کچھ معلوم ہو جائے تو پھر قرآن کے دعوے کی نفی ہوئی ہے. تو وہ پھر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آئی ایم سیٹسفائی, میں مطمئن ہو گیا ہوں. میں نے کہا آپ کو مطمئن ہونا پڑے گا. صدیوں فلاسفہ کی چنا اور چنی رہی, لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی, وہیں رہے گی. یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیبی ہے, حسن اتفاق ہے. سائنس جو ترقی جا رہی ہے, ترقی کرتی جا رہی ہے, اسلام کی ساری صداقتوں کی تصدیق کرتی چلی جا رہی ہے. میں ناسا میں گیا, امریکہ کا جو وہ سائنسی مرکز ہے ٹیکساس میں, تو انہوں نے مجھے وہ اپولو کا جو ان کا سسٹم ہے وہ دکھایا. اپولو فرسٹ سے جہاں تک وہ پہنچے, لیکن یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ جب میں وہاں پہنچا ہوں اور انہوں نے اپنے پروسیس کا پہلا مرحلہ میرے سامنے پیش کیا, تو اس میں قرآن کریم کی یہ آیت لکھی تھی وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اے بنی نوع انسان, ہم نے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب تمہارے لیے بنایا ہے, اس سب کچھ کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تمہیں اپروچ ملے گی, وہاں تک تم پہنچو گے.
انہوں نے کہا کہ قرآن کی جس آیت نے ہمیں انکریج کیا اور ہم چاند تک چلے گئے. سائنس اور بھی جتنی ترقی کرے گی میرے دین کی صداقتیں اور نکھریں گی. اور انہوں نے ایسے نہیں UNO میں قرآن کی آیتیں لکھ رکھی. اور اب بعض اجلاس بھی قرآن کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن نے اپنی سچائی منوا لی ہے اپنے حاسدین سے اور اپنے مخالفین و منکرین سے بھی اپنی سچائی منوا لی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کو ماننا پڑے گا بھائی. قرآن نے کوئی دعویٰ ایسا کیا ہی نہیں جو فطرت کے خلاف ہو. اس کو کلام فطرت کہتے ہیں نا. قرآن کریم کو کلام فطرت. کیا مطلب؟ قرآن کی کوئی بات فطرت انسانی کے خلاف نہیں ہوگی. کیجیے مطالعہ. آپ جتنا ڈیپلی اس کو اسٹڈی کرتے چلے جائیں گے یہ آپ کی فطرت کو سکون پہنچائے گا, اطمینان پہنچائے گا. اور اگلی بات امانتاً کہتا ہوں, دنیا کی ساری کتابیں انسان کے دماغ تک پہنچی ہیں, صرف قرآن ہے جو انسان کے دل تک پہنچا ہے. ساری کتابیں, دنیا کی ساری کتابوں نے انسان کے دماغ کو متاثر کیا ہے. ان کے اپروچ انسان کے دماغ تک ہے. صرف قرآن کریم ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. تین ہو گئے. چوتھا کلیم کیا قرآن کریم نے, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. یہ بھی دنیا والوں میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. کل کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرش والوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا, عرش والا ہی جانتا ہے. کل کی باتیں. تکرار کی معذرت, آج ہو گئی بات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو سلیم کا ایک وفد آیا اور انہوں نے درخواست کی. یہ بنو سلیم نجد کے علاقے میں آباد ایک قبیلہ ہے. مشرک تھا. ان کا بڑا بدبخت حکمران تھا ایک, عامر بن طفیل, بڑا سنگ دل. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کمپرومائز کے لیے ایک فارمولہ پیش کیا. وہ فارمولہ یہ تھا کہ شہروں میں آپ کی حکومت ہو, دیہاتوں میں میری حکومت چلے. اس طرح سے کچھ لے دے کر لیتے ہیں. شہروں میں آپ کی بادشاہی ہو, دیہاتوں میں میری بادشاہی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا, میں بادشاہتیں بانٹنے کے لیے نہیں آیا, میں تو انسانی حقوق کی بحالی کے لیے آیا ہوں. میں ظالموں کا طرفدار نہیں ہوں, میں 100% مظلوموں کا پاسدار ہوں. تو وہ بگڑ گیا اور اس نے دھمکی دی, گائی سی یو, اب میں دیکھوں گا, اب دیکھوں گا. اس کے لیے اس نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وقت بھیجا کہ صحابہ کرام کو دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے ہمارے یہاں بھیجا جائے. تعداد میں زیادہ ہوں, ٹیلنٹڈ بھی ہوں, خوبصورت بھی ہوں, خوبصیرت بھی ہوں, بات بھی بڑی اچھی کرتے ہوں, تاکہ یہاں اسلام کی اشاعت ہو اور ہم اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. مطلب یہ نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ بڑی تعداد میں صحابہ کو بلا لیا جائے, پھر ان کو قتل کیا جائے. تو پرندہ تو پرواز کرتا ہے پروں سے. ہم جب صحابہ کو قتل کر دیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ ان کی قیادت, ان کی لیڈرشپ کیسے چلتی ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ میری طرح یہ بھی کارکنوں کا محتاج ہے. اس بے وقوف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تو وہ منفرد لیڈر ہے کہ کارکنوں کا محتاج نہیں, کارکن اس کے محتاج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ وفد آیا, انہوں نے درخواست کی. تو انسانی ہدایت کے لیے بے چین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے
اصحاب صفہ کے درویشوں میں سے 70 صحابہ کی جماعت تشکیل دے دی. 70 صحابہ. اور یہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے پشاور کے دوستوں کہ جب مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں لاکھوں میں نہیں تھی, انگلیوں پہ گرا جا سکتا. ان اکا دکا محدود تعداد میں سے 70 منتخب صحابہ, سلیکٹڈ کریکٹرز. ویسے تو سارے کے سارے سلیکٹڈ ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں بیٹھے ہیں وہ سب کے سب بلند تر انسان ہیں. اتنے بلند ہیں کہ ان کی رفعتوں کے سامنے روح الامین بھی احساس کمتری میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. پھر ان میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب لوگ اس مشن پر 70 صحابہ. میں نے رات بھی کہا, حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اصحاب صفہ کے درویشوں میں بھی شامل ہوتا تھا. کبھی کبھی تو ہفتوں تک فاقہ چلتا تھا, ہفتوں تک. تو پوچھا گیا زندہ کیسے رہتے تھے آپ؟ ہفتوں تک فاقہ چلتا تھا, زندہ کیسے رہتے تھے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا محبوب کا چہرہ دیکھ کر زندہ رہتے. محبوب کا چہرہ دیکھ کر زندہ رہتے تھے. کھانے پینے سے ہمیں وہ انرجی کہاں مل سکتی ہے جو رحمت عالم کے چہرے انور کو دیکھ کر ملا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا اور یہ تعمیر کے لیے تو آنے جانے والے قافلے کچھ دیر کے لیے وہاں سٹے کرتے تھے. اسے بیر معونہ کہتے تھے, بیر معونہ. وہاں جا کر اس تبلیغی جماعت نے سٹے کیا. انہوں نے سٹے کیا اور اس قبیلے کے درندوں نے پلان کے مطابق, منصوبے کے مطابق ان پر شبخون مارا. رات کی تنہائی میں شبخون مارا. ہزاروں کی تعداد میں مسلح قبائلی درندے, ہزاروں کی تعداد میں, اور یہ 70 نہتے. ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں, تلواریں ہیں, خنجر ہیں, اور ان کے ہاتھ میں تو قرآن کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ مارنے کے لیے آئے یا مرنے کے لیے تیار. عشق کے سفر میں عشق کے سفر کا پہلا سبق یہی ہے کہ محبوب کے لیے جان بھی دینی پڑے. تو اس کا عزم جوان رکھیے. انہوں نے پکڑ پکڑ کر ذبح کرنا شروع کیا. گھاؤ لگائے. جان و تن کا رشتہ جب تک قائم ہے, وہ صحابہ بیر معونہ کے شہداء ہمیشہ کے لیے خاموش ہونے سے پہلے جب تک جان و تن کا رشتہ قائم ہے ایک میسج, ایک پیغام ہواؤں کو دیتے ہیں, اللہ کے فرشتوں کو دیتے ہیں. اگر ہو سکے تو اسے لکش کر لیجئے, لوح قلب پر بھولنے نہ پائے. فرمایا بلغوا عنا قومنا, بلغوا عنا قومنا. اللہ کے فرشتوں, ہوا کے جھونکوں, ہمارا یہ پیغام مدینہ لے جاؤ. ہمارے بھائیوں اور ہمارے آقا تک پہنچاؤ. بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا. ہم بیر معونہ پہ آ کے کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے.
ڈرامے میں مبتلا ہوئے، بیر مہونا پہ آ کر ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم۔ بلغوا عنا قومنا، ہوا کے جھونکو، اللہ کے فرشتوں، ہمارا یہ پیغام مدینہ لے جاؤ، مدینہ کی فضاؤں میں یہ پیغام پہنچاؤ، ہمارے بھائیوں کو بھی بتاؤ، ہمارے قائد کو بھی بتاؤ۔ انا لقینا ربنا، بیر مونا پہ آ کر ہمیں محبوب مل گیا، مقصود مل گیا، اور ہم اپنے رب سے ملے۔ یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی، فرضی عنا وارضانا، وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے، وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم بھئی تم تو راضی ہو جاؤ، لیکن یہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ بھی راضی ہو گیا؟ یہ کیسے تمہیں پتا چلا کہ وہ بھی راضی ہو گئے؟ یہ یوں پتا چلا کہ جان جو اس کی محبت میں جا رہی ہے، اگر وہ راضی نہ ہوتا تو یہ سعادت کبھی نہ ملتی۔ پشاور کے روشن ضمیروں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے شاگردوں کی مظلومیت پہنچی، اپنے شاگردوں کی مظلومیت کی کہانی سنی، صبر و حوصلے کا آسمان، وہ تحمل اور برداشت کا سمندر جس کا کنارہ نہیں ملتا، جس کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، جس پہ ہوٹنگ کی گئی، سنگ باری کی گئی، سر اقدس پہ کوڑا پھینکا گیا، زمانہ ستا کر تھک گیا، لیکن ترس گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کبھی رحمت عالم غصے میں تو آئے۔ زمانے کی آنکھ نے آج تک رحمت عالم کو مشتعل نہیں دیکھا، مشتعل نہیں دیکھا۔ آج اپنے صحابہ کی مظلومیت کی کہانی سن کر رحمت عالم کے قلب اطہر پہ ایسی چوٹ لگی کہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد سجدہ میں جانے سے پہلے کھڑے ہو گئے اور آنسوں کی برسات میں عرض کیا، میرے معبود آج وہ مانگ رہا ہوں جو کبھی نہیں مانگا، آج وہ مانگتا ہوں جو کبھی نہیں مانگا۔ جن ظالموں نے، جن درندوں نے میرے نہتے شاگردوں پر تیغ ستم کھینچی ہے، یا اللہ تو ان کے لبوں سے ہمیشہ کے لیے مسکراہٹیں چھین لے، چھین لے ان کے لبوں سے مسکراہٹیں، ان کی آبادیوں کو کھنڈرات میں بدل ڈال، یا اللہ ان پر کنانی قحط نازل کر، میرے صحابہ پر تیغ ستم کھینچنے والوں سے سکون زندگی چھین لے، اور اے اللہ ان کی جمعیت کو ریزہ ریزہ کر۔ دو باتیں قرآن کریم نے سمجھائی ہیں اس حوالے سے، ایک تو یہ کہ کل کی باتیں
اللہ کے سوا کوئی نہیں. اگر میرے آقا کو معلوم ہوتا کہ یہ دھوکے سے لے جا رہے ہیں تو کبھی ان درندوں کے حوالے اپنے شاگردوں کو نہ فرماتے. ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ رحمت عالم کو کوئی ستائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ستم ڈھائے، آپ اتنے دکھی نہیں ہوتے جتنے آپ کے صحابہ کو اگر کوئی دکھ پہنچائے تو آپ دکھی ہوتے ہیں. اپنی ذات پر ستم ڈھانے والے اگر اللہ کے رسول کی ذات پہ ستم ڈھائیں تو رحمت عالم اتنے دکھی نہیں ہوتے جتنے اپنے صحابہ کے دکھ کو محسوس کر کے دکھی ہوتے ہیں. اور میں نے رات کی یہ بات کہی، دل چاہتا ہے آپ سے بھی کہتا جاؤں، زندگی کا تو پتہ نہیں. اسی بنو سلیم کے قبیلے کا ایک آدمی جس کا یہ کردار ہے نا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو قتل کیا، اسی قبیلے کا ایک آدمی کچھ دیر کے بعد رحمت عالم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں بنو سلیم کا قبیلے کا آدمی ہوں، 70 سال کا پورا، 80 سال کا پورا، اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ کو اللہ کا آخری رسول اور قرآن کو آخری کتاب مانتا ہوں، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا ہو سکتی ہے، کیا ہو گئی؟ اور کھڑے ہو کر اسے گلے سے لگایا، تجھے مبارکباد دیتا ہوں، آج سے تیری جہنم جنت سے بدل گئی. اچھا یہ بتاؤ، قبیلے سے تو چلے آئے ہو، کوئی پراپرٹی کوئی جائیداد چھوڑ گئے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، درویش آدمی ہوں، کوئی جائیداد نہیں ہے، اور میری بے سر و سامانی کا یہ حال ہے کہ پیدل آیا ہوں، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے. کتنا عرصہ پیدل چلتا رہا، پھر پہنچا ہوں، اور سر پہ میرے پگڑی بھی نہیں ہے، سر بھی رہنا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے اپنی پگڑی اتار کر اس بوڑھے کے سر پہ رکھ دی، پگڑی مل گئی. سید الانصار حضرت سعد ابن عبادہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ اس کو گفٹ کرتا ہوں. اونٹ مل گیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکرائے، فرمایا پگڑی بھی مل گئی، اونٹ بھی مل گیا، ٹھیک ہے. اب کہنے لگا 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا. اس پہ رحمت عالم خاموش ہو گئے کہ تو نے 3 دن سے نہیں کھایا، یہاں کئی دن سے فاقے چل رہے ہیں. میں نے رات بھی کہا ایک ہے تن کی دنیا اور ایک ہے من کی دنیا. تن کی دنیا کے تو ہم کنگ ہیں، کبھی من کی دنیا کا بھی سفر کر کے دیکھیے نا. وہ لوگ قبرستان چلے گئے یار، جو ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتے تھے، اب ہم رہ گئے ہیں ہر کھانا زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں کہ کچھ بچ کے نہ جائے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے کہا بھئی اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ لو، لے جاؤ مدینہ میں، اور اونچی اونچی آواز سے کہو ضیف رسول آئے ہیں، کھانا کھلا دے کوئی اسے. سلمان نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ لیا، اونچی اونچی آواز سے کہتے جا رہے ہیں ضیف رسول ہے، کوئی کھانا کھلا دے اسے، اللہ کے رسول کا مہمان آئے ہیں، کھانا کھلا دے اسے. اور اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ کا گھر آ گیا. یہاں سلمان رک گئے، شاید یہ سوچ کر کہ اس گھر سے کچھ نہ ملا تو پھر کس گھر سے ملے گا. اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کوئی اسے کھانا کھلا دے. 2-3 مرتبہ کہا تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر سے ایک چادر آئی. سیدہ نے فرمایا یہاں بھی فاقے ہیں، میرے حسنین بھوکے سو گئے ہیں، لیکن ابا حضور کے مہمان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی. یہ چادر ایک یہودی ہے نا دکاندار شمون، اس کے پاس لے جاؤ، بیچ دو، اس کے بدلے میں آٹا لے آؤ، میں اسے کھانا بنا کے دوں.
سلمان سیدہ فاطمہ کی چادر لے کر شمعون کے پاس پہنچے. سلمان سیدہ فاطمہ کی چادر لے کر شمعون کے پاس پہنچے. کہنے لگے بھائی یہ کپڑا لے لو اور اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے دے دو. پتہ نہیں اس چادر کی خاموشی میں کیا تھا، کتنی بلاغت، کتنی فصاحت تھی. شمعون کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان نے کہا جس کی بھی ہو، تمہیں کیا؟ تم تاجر ہو نا، تجارت میں کچھ لیا جاتا ہے کچھ دیا جاتا ہے. میں تمہیں کپڑا دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں آٹا چاہتا ہوں. جس کی بھی ہو تمہیں کیا؟ شمعون نے کہا نہیں، پہلے بتانا ہوگا یہ چادر کس کی ہے. اور ہاتھ سے تقدیر نے شاید قاسم دے دیا، سلمان بتا دو، شاید اس کی ہدایت کا لمحہ آ گیا. سلمان نے ساری کہانی سنا دی. یہ بوڑھا بنو سلیم سے آیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں اسلام قبول کیا. اس نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن سے فاقے میں ہے. تو رحمت عالم نے فرمایا لے جاؤ مدینہ میں، آواز بلند کرو، رسول اکرم کا مہمان ہے. میں یہ آواز بلند کرتا ہوا رحمت عالم کی لخت جگر کے گھر کے سامنے سے گزرا تو آپ کی لخت جگر نے اپنی چادر دے دی. وہاں بھی کئی دن سے فاقہ تھا کہ جاؤ میری چادر بیچ کر اس کے لیے آٹا لاؤ تاکہ میں اسے کھانا بنا دوں. تو شمعون کی چیخ نکل گئی، چیخا اور کہنے لگا اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا، موسیٰ کے خدا کی قسم، توریت میں اللہ کے آخری رسول کی صداقت کی یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے در سے کوئی مانگنے والا، کوئی سوالی خالی نہیں جائے گا. وہ خود بھی غریب پرور ہوگا اور اس کا گھرانہ بھی غریب پرور ہوگا. میں فاطمہ کے ابا کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں. میں فاطمہ کے ابا کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں. یہ چادر واپس لے جاؤ اور سید اب سے کہہ دو آج کے بعد شمعون کی دکان، شمعون کا مال، شمعون کی جان بھی تیرے ابا کے دین کے لیے قربان ہوگی. شاور کے دوستو، یہ بھی آپ کے شاندار ماضی کا سرمایہ ہے. یہ سب کچھ آپ کی تاریخ ہے. اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے فرمایا مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، بطول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا خطاب ہے نا. اس کے معنی معلوم کرنے ہوں تو ڈکشنری اٹھا لیجئے گا. وتبتل الیہ تبتیلا سے بنا. اگر آپ مجھ سے اصرار کریں کہ میں معنی بتاؤں، میں ترجمہ بتاؤں، تو میرے نزدیک بطول اس کو کہتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کر. مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادر اشرا اسوہ کامل بطول. صبر و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے سیدہ فاطمہ بطول، اور اپنی عظیم ماں کے اسوہ و کردار کا چلتا پھرتا نمونہ ہے فاطمہ بطول. بہر محتاج دلش آگونا سوخت، با یہود چادر خود را فروخت. کہ ایک بے کس اور محتاج انسان کی بھوک کا سن کر جس کے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ اپنی چادر بیچنے کے لیے بازار بھیج دی. عادت پروردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. رحمت عالم کی گود میں
ادب کے کرینے سیکھنے والی فاطمہ بتول کہ جس کے ہاتھ چکی پھیرتے ہیں اور زبان قرآن پڑھتی رہتی ہے، پشاور کے روشن ضمیروں وہ راتیں کہاں سے لاؤں، وہ سناٹے کہاں سے لاؤں، وہ تنہائیاں کہاں سے لاؤں کہ جن تنہائیوں میں سیدہ فاطمہ کے ہاتھ چکی پھیرتے ہیں اور زبان اذا الشمس کوئرت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. انہی اداؤں کے زیر سایہ تو حسین تیار ہوا. مادری محترمہ کو چکی چلاتے ہوئے بھی قرآن پڑھتا دیکھا تو ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، میری ماں تو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھا ہے تو تیرا بیٹا گلا کٹاتے ہوئے بھی قرآن پڑھ کے دکھائے گا. یہ بھی آپ کی تاریخ ہے دوستو، اسے آپ نے زندہ رکھنا ہے دوستو. دل توڑنے کے تو بادشاہ ہیں ہم، کبھی دل جیتنے کا بھی راستہ اختیار کیجئے نا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو معلوم نہیں. وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کب، کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے، کسی کو معلوم نہیں. یہ بڑی عجیب شے ہے جی. خروش شریف گرا تھا نا، لفٹ فیل ہو گیا، فیل نہ ہوا فری ہو گیا، کمپا فری ہو گیا اور پتہ نہیں کتنے پورشنس نیچے نیچے آتا اچانک وہ پھر کسی جگہ اٹک گیا. تو اس کا جو فرسٹ امپریشن تھا جرنلسٹوں کے سامنے، ساتھیوں کے سامنے کہنے لگا آج تو اگر اللہ نہ بچاتا تو کوئی نہیں بچا سکتا، اور مانتا نہیں ہے اللہ کو. میرے خیال میں زبان سے نکل گیا، بعد میں سوچتا رہا ہوگا کہ میں نے کیا کہہ دیا. آج اگر اللہ نہ بچاتا تو کوئی نہیں بچا سکتا تھا. موت کب آئے گی، کس عنوان سے آئے گی، کہاں آئے گی، کوئی نہیں جانتا. یہ معلوم ہے صرف رب العالمین کو. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ہمارے شاندار ماضی کا ایک روشن نام ہے. مدینہ طیبہ میں بیٹھے تھے اس آرزو میں کہ یہیں مر جاؤں، قبر جنت البقیع میں نصیب ہو جائے. اپنے اپنے ذوق کی بات. حج کا سیزن آ گیا، خیال آیا حج نہ کر لوں. پھر خیال آیا کہیں راستے میں رخصتی نہ ہو جائے. وہ حج تو پھر صحیح معنوں میں حج ہوا کرتا تھا نا جی. اب ہمارا تو میرا خیال ہے پکنک زیادہ، حج کم. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اس کے کرم کی بات ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیں تکلیف کون سی ہے بھائی. آج کل تو آپ ناشتہ پشاور میں کیجئے اور لنچ مکہ میں جا کے کیجئے. پھر عرفات میں کیا تکلیف، مینا میں کیا تکلیف، سوائے وہ جمرات، وہ جو چھوٹے بڑے شیطان ہیں
ایک صاحب ہم جا رہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ تھے، مفتی محمود علیہ الرحمہ. جمعرات کے لیے ہم جا رہے تھے تو مفتی صاحب نے ایک شخص کو دیکھا، نام تو نہیں لیتا ہوں، ہم سے کہنے لگے وہاں بہت رش ہوتا ہے تو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، یہ دیکھو تمہارے سامنے مجسم شیطان آ گیا، اسی پہ رمی کر لو. ابن آدم بہت سینئر ہو گئے. وہاں کی بدنظمی بھی ہماری خود ساختہ ہوتی ہے، وہ ہم خود پیدا کرتے ہیں. اگر نظم کے ساتھ وہ عمل کیا جائے تو اس میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اس وقت کا جو حج تھا، قافلے چلتے تھے دہکتی ہوئی ریت پر، شعلہ بار موسم میں ریت کے ذرے چنگاریوں کی طرح اڑتے تھے، چنگاریاں بن کر رکھتے تھے. اونٹ پر، پیدل، گھوڑوں پر لوگ سفر کرتے تھے، بچ جانے والے پہنچتے تھے. اور خیال آیا کہیں راستے میں مر نہ جاؤں تو استخارہ کیا. استخارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. جو ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہنے لگے اللہ کے رسول مدینے میں مرنے کی تمنا لیے بیٹھا ہوں، حج آ گیا ہے، چاہتا ہوں حج کراؤں، میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کر دیا، 5 انگلیوں کا یوں اشارہ کیا تو امام مالک کی آنکھ کھل گئی. اب ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے. بھی ان 5 انگلیوں سے مراد 5 سال ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 ہفتے ہیں، کتنے دن باقی ہیں میرے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، محمد ابن سیرین، جو خواب کی تعبیر میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، وہ حسن اتفاق سے آئے ہوئے تھے. علامہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ. امام مالک نے اپنا ایک شاگرد بھیجا کہ جاؤ محمد ابن سیرین سے میرا خواب بیان کرو اور اس کی تعبیر پوچھ کر آؤ، لیکن میرا نام نہ بتانا، بس کہنا کہ کسی اللہ کے بندے نے یہ خواب دیکھا ہے. یہ ان لوگوں کا ذوق اور ظرف تھا کہ اللہ نے انہیں بہت کچھ دے رکھا تھا لیکن اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. فرمایا میرا نام نہ بتانا، بس خواب بتانا اور تعبیر پوچھو. وہ گیا علامہ محمد ابن سیرین کی خدمت میں، کہنے لگا اللہ کے ایک بندے نے یہ خواب دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا. اب اس اشارے سے مراد کتنی مدت ہے؟ 5 سال ہیں، 5 مہینے ہیں، کتنی مدت ہے؟ محمد ابن سیرین نے فرمایا کس نے دیکھا ہے یہ خواب؟ اس نے کہا جی اجازت نہیں ہے کہ میں اس کا نام بتاؤں. فرمانے لگے یہ خواب کوئی معمولی آدمی تو نہیں دیکھ سکتا، اور اس وقت مدینہ طیبہ میں علم حکمت کا تاجدار امام مالک ہی ایسا شخص ہے کہ یہ خواب تو ایسا ہی شخص دیکھ سکتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے بتانے کی اجازت نہیں دی آپ کو، تو جا کے ان سے کہیے کہ آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تو میں تعبیر ایسے ہی بتا دوں گا. پہلے اپنا نام بتاؤ پھر تعبیر بتائی جائے. اب مجبوری تھی، فرما جاؤ بتا دو. وہ واپس آیا، کہا کہ جی امام مالک ہی ہیں، انہی نے خواب دیکھا. فرمایا امام مالک جیسا آدمی اللہ کے رسول کے اشارے کو نہیں سمجھ سکا. ارے بابا اس اشارے سے مراد نہ 5 سال ہے، نہ 5 مہینے ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 دن ہے. اس اشارے سے مراد وہ 5 باتیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اور تم نے انہی باتوں میں سے ایک کے بارے میں پوچھا کہ میری موت کب آئے گی، تو رسول اللہ نے اشارہ فرمایا کہ ان 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. اب دوسری جگہ یفسر بعضه ببعض وعنده
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. وعنده مفاتح الغیب. مفاتح الغیب مفتاح الغیب نہیں. ایک چابی کی بات نہیں کی. کلام فطرت ہے نا. قرآن کریم اگر کہتا وعنده مفتاح الغیب، اسی کے پاس ہے غیب کی چابی، تو عجم کے بیمار کہتے بڑی چابی تو اللہ کے پاس ہے، چھوٹی چھوٹی چابیاں ہمارے پاس بھی ہیں. لیکن قرآن کریم تو چور بازاری کے راستے بند کرتا ہے، نقد کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا. تشریح اور تفصیل میں کوئی نقد لگائے تو لگائے، قرآن کے متن میں کوئی گنجائش نہیں. فرمایا وعنده مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. لا يعلم من في السماء الا اللہ. قل میرے محبوب بیان میرا زبان کی بلندیوں پہ کھڑے ہو کر اعلان کیجیے. لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمین و آسمانوں میں جو غیب ہے اسے اللہ کے سوا لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر، اور وہی جانتا ہے جو خشکی میں ہے، تر میں، بر میں ہے، بحر میں، صحراؤں میں ہے، دریاؤں میں، شہروں میں ہے، جنگلوں میں، ویرانوں میں ہے، آبادیوں میں، وہی جانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، یہ اس کے علم کی وسعت کا ایک ماڈل، ایک نمونہ قرآن کریم نے بتایا. پتجھڑ میں، ونٹر میں، جب ساری کائنات کے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، خزاں میں جب درختوں سے پتے جھڑتے ہیں تو کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، زمین سے اگنے والا کوئی ایک پودا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. جب بھی کوئی بیج پھوٹ کر کوپل پہلی نکلتی ہے، یہ بھی اپنے خالق کو جانتی ہے. کسی صاحب نظر نے بڑی عجیب بات کی کہ ہر گیا ہے کہ اب زمین رویت، ہر گیا ہے کہ اب زمین رویت وحدہ لا شریک لہ کویت. جب کوئی بیج، کوئی دانہ پھوٹتا ہے، اس کی کوپل نکلتی ہے دھرتی کا سینہ چیر کر، تو وحدہ لا شریک لہ کہتی ہوئی نکلتی ہے کہ میرا خالق ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. پہلی کوپل ایک نکلتی ہے، پھر لڑیاں لگتی ہیں، پھر پتے لگتے ہیں، پھر سلسلہ بنتا ہے. پہلی کوپل جب دھرتی کا سینہ چیر کے نکلتی ہے، وحدہ لا شریک لہ کویت. میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا بھائی، اور یہ سلسلہ تو اتنا طویل ہے کہ شاید آپ آرام بھول جائیں اور میں علالت بھول جاؤں. اب بھی بھولا بیٹھا ہوں، یہ نہیں یاد کہ میں. ڈاکٹروں نے کہا کہ رات کو دیر تک جاگنا حرام، زیادہ
اونچی آواز سے بولنا بھی اجازت نہیں. میں نے کہا مار ڈالو گے مجھے, خاموش کرواؤ گے تو مار ڈالو گے. ہر شخص کا مصرف ہوتا ہے نا جی. تو ہمارا مصرف یہ ہے کہ آپ اس کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. تم اس سے مجھے روک دو گے تو پھر میری سانس رک جائے گی. وہاں شکاگو میں چیک اپ کر رہے تھے 3-4 ڈاکٹر. 2 بنگالی تھے, ایک پاکستانی تھا, ایک وہیں کا گورا تھا. ایکٹیویٹیز کیا کرتے ہیں, کس وقت ہوتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, میں بتا رہا تھا. ہر رات 2 بجتے ہیں, 3 بجتے ہیں. کھانا ہمارا ہر روز سحری جیسا ہوتا ہے. اور اتنا سفر ہو گیا تو انہوں نے جو کچھ مجھے وہ لگا رکھے تھے نا جی, سارے اپنے آلے ہٹا لیے اور کہنے لگے کہ خودکشی کا ارادہ کیا ہوا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں آپ. میں نے اس سے کہا کہ خودکشی نہیں ہے, یہ میری زندگی ہے. اور اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے یہی ڈیوٹی سونپی ہے ہمیں. اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اس سے محروم نہ فرمائے. آپ نے بڑی توجہ, بڑی شفقت کے ساتھ, بڑے انہمات کے ساتھ میری باتیں سنی. اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے اور قرآن کے فہم کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثبتنا على صراط المستقيم. احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا رب العالمین, ہماری دنیا اور آخرت کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما. اپنی عبادت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما. حشر میں رحمت عالم کی مسکراہٹ کا حقدار بنا. یا اللہ حشر میں رحمت عالم کی ناراضگی کی نظر سے محفوظ و مامون فرما. اپنے کرم سے تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. دنیا اسلام کو طاغوت کے مقابلے میں کامیابیوں سے ہمکنار فرما. بالخصوص یا رب العالمین چیچنیا اور داغستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان میں اے اللہ آنے والی تبدیلی کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما. طاغوت کی سازشوں سے ہمارے افغانستان کے مسلمان بھائیوں کو محفوظ و مامون فرما. کشمیر کے مجاہدین کی یا اللہ مدد فرما. صومالیہ, کوسوو اور چیچنیا اور بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. اپنے عزیز پاکستان کو اے اللہ اندرون اور بیرون خطرات سے محفوظ و مامون فرما. اسے قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما. اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو نیک اور ایک بنا. ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا رب العالمین ہمیں تو تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا, تو بن مانگے عطا فرما. یا اللہ ہم نے تو تیری نہ مانی, تو اپنے کرم سے ہماری مان لے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں اور تو بہت عظیم ہے. یا رب العالمین تو اپنے کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کو رسوائیوں سے بچا لے, ذلتوں سے بچا لے, نفس کے دھوکے اور فریب سے بچا لے. یا اللہ دنیا کے فریب سے ہمیں محفوظ و مامون فرما لے. اپنے محبوب کے وفاداروں میں ہم سب کو شامل فرما. یا اللہ اپنے محبوب کے وفاداروں میں ہم سب کو شامل فرما. اس مرکز کی آبادی کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں سے قرآن و سنت کی صدایں ہمیشہ بلند ہونے کی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ وحدت فکر و عمل کا شرف نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم علیہ.